منگل کے روز اسلام آباد میں عورت مارچ کی جانب سے G6 آپارہ چوک پر خواتین پر بڑھتے ہوئے جنسی تشدد اور قتل کے واقعات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں سول سوسائٹی، وکلاء اور مختلف مقطع فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مظاہرے میں شریک شرکاء نے کالے کپڑوں میں ملبوس ہو کر صنفی تشدد کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آنر کلنگ، ریپ اور گھریلو تشدد کے بڑھتے کیسز پر ریاست فوری ایکشن لے اور خواتین کے تحفظ کے لیے ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ احتجاج میں شریک سماجی کارکن فاطمہ عاطف کا کہنا تھا کہ ہم یہاں ان تمام خواتین کے لیے کھڑے ہیں جو بدرشاہی نظام کا شکار ہوئی۔ بلوچستان میں آنر کلنگ سے لے کر کوہستان کیس اور حالیہ واقعات تک انصاف میں تاخیر مجرموں کو حوصلہ دیتی ہے۔ مطالبات ہمارے یہی ہے کہ جو پدر شاہانہ نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اویئرنیس ریزنگ کیمپینز چلائے جائے، اور جو الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ سسٹم ہے جرگہ اور پنچایت اس کو ختم کیا جائے، اور ایسے کیسز جو کہ جینڈر کی بنیاد پر یا جینڈر کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں ان تمام کیسز کو اسپیڈی ان کا پروسیس کیا جائے اور ان کے ایسے منصفانہ اصولوں کی بنیاد پر ان کے فیصلے کیے جائے تاکہ ایسے کیسز مثال بن سکے لوگوں کے لیے اور خواتین کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہ ہو۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ جرگہ اور پنچایت جیسے متبادل نظام ختم کیے جائیں، صنفی بنیاد پر ہونے والے جرائم کے مقدمات کا فیصلہ 6 ماہ میں کیا جائے اور 24 ہارٹ لائنز و پناہ گاہوں کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ فرزانہ باری نے وائس پی کے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں عورتیں گھروں میں محفوظ نہیں، گھروں سے باہر محفوظ نہیں، ریاست عورتوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ عورتوں کو تحفظ دینے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ اس آزادی کا مطلب پاکستان کی عورت جو ہے اس آزاد ملک میں ایک غلام کی طرح زندگی گزاری ہے۔ مرد ویسے ہی اس نظام کی غلام ہیں اور عورتیں غلام مردوں کی غلام بنی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ ہر طرح سے مرد جو ہیں ان کے اوپر گھروں کے اندر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، گھروں سے باہر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ایک پینڈیمک کی طرح جو ہے صنفی تشدد پھیل چکا ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں اس کی طرف کوئی توجہ دینے کے لیے جو ہے وہ کسی کی دلچسپی نہیں ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی آزادی 78 برس بعد بھی خواتین، ٹرانسجینڈر افراد اور اقلیت عدم تحفظ کا شکار ہے۔ نور مقدم سمیت کئی مقدمات میں انصاف میں تاخیر عوام کا اعتماد مجروح کر رہی ہے۔ احتجاج میں شریک نشاط مریم کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست ہمارے قتل عام کو سنجیدگی سے لے، فیمسائیڈ کو ایمرجنسی ڈکلیئر کرے اور مجرموں کو فوری سزا دے۔ اس ملک میں ہمیں روزانہ ایک نہیں بلکہ 10 سے 12 کیسز سننے کو ملتے ہیں، یا وہ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، یا تو وہ جینڈر بیس وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں، یا وہ آنر کلنگ کے کیسز ہوتے ہیں، کڈنیپنگ کے کیسز ہوتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ خوفناک خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ ہم صرف اس لیے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو دکھانا چاہتے ہیں، ہم اسٹیٹ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عورتیں آزاد نہیں ہیں، نہ ہی ٹرانسجینڈر انڈیویجولز یہاں پہ آزاد ہیں، نہ ہی مائنورٹیز یہاں پہ آزاد ہیں۔ ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں، پاکستان میں، آزاد جمہوریہ پاکستان میں فیمسائیڈ کو ایک فیمسائیڈ کی ایمرجنسی نافذ کی جائے، اس پہ نوٹس لیا جائے، ان کیسز پہ سخت سے سخت سزائیں دی جائیں، ان کے پرپیٹریٹرز کو اریسٹ کر کے ان کو سزائیں جلد از جلد دی جائیں تاکہ فیملیز کو 4-4 5-5 سال ویٹ نہ کرنا پڑے۔ عورت مارچ کے رہنماؤں نے واضح کیا کہ اگر ریاست نے سنجیدہ اقدامات نہ کیے تو صنفی تشدد کے خلاف یہ آواز مزید بلند ہوگی۔ اسلام آباد کے عورت مارچ کے ان منتظمین کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ عورتوں کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے۔ رانا مالی، voicepk.net، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔